شاہ صاحب کا نعرہ ہے 13 سال سے، ہم پرورش اہل قلم کرتے رہیں گے۔ آرٹ کونسل کراچی یا احمد شاہ صاحب کی 13ویں اردو کانفرنس۔ ایک بات کی خوشی ہے، یہ نہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیں، کیونکہ انہی پر یہ کانفرنس دیکھی جا رہی ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے کہا اس دفعہ کانفرنس کی کلوزنگ کسی اور سے کروا لیں، مجھے بخش دیں، 80 برس عبور کر چکا ہوں، تھکن پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ میں آپ کو 4-5 لوگوں کے نام بتاتا ہوں۔ میں نے نام بتائے اور کہا کہ ان میں سے کسی کو بھی بلا لیں۔ نام سن کر کہنے لگے، انور بھائی یہ تو بغیر بلائے بھی آ جائیں گے۔ آپ کو کانفرنس کی کلوزنگ کرنا ہے۔ کچھ پریشان لگ رہے ہو انور؟ میں نے کہا ہاں، ہمارا ہاتھی کمبوڈیا چلا گیا ہے۔ ہم نے اس کا خیال ٹھیک طرح نہیں رکھا۔ سنا ہے ہمارے شیر بھی قطر مانگ رہا ہے۔ انور بھائی ادبی کانفرنس ہے، اس کانفرنس سے جانوروں کا کیا تعلق؟ میں نے کہا شاہ صاحب ساقی فاروقی زندہ ہوتے تو آپ کے سوال کا جواب دے دیتے کہ ادبی کانفرنس سے جانوروں کا کیا تعلق ہے۔ آرٹ کونسل کراچی کی ادبی کانفرنس جہاں ہزاروں کا ہجوم ہوتا تھا، دالان، صحن، آنگن، ہال بھرے رہتے تھے، آج وہاں کوئی نہیں ہے، صرف شاعر، ادیب اور تنقید نگار ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وبا ان لوگوں سے محفوظ ہے۔ جتنے 12ویں کانفرنس میں آئے تھے وہ سب یہاں موجود ہیں، اللہ ان سب کو لمبی زندگی دے۔ آرٹ کونسل کراچی کو خالی دیکھ کر موسفی کا شعر یاد آ گیا، وہ دلی کے کوچے ہیں اب سارے خالی، کھوے سے کھوا تھا جہاں روز چھلتا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی ایک وبا کا نزول ہے، اور ظاہر ہے ہمارا شہر بھی اس میں مبتلا ہے۔ میں وبا کے سلسلے میں طنز و مزاح سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، احتیاطی تدابیر پر عمل نہایت ضروری ہے، اور پھر اللہ سے یہ امید ہے کہ مرحلہ بھی گزر ہی جائے گا۔ اس بحر میں ہم جیسوں پہ ہر موجہ پرخوں آ کے گزر جائے ہے، کیا جانیے کیا ہو۔ وبا کے دوران دنیا بھر میں وبائی ادب بھی لکھا جاتا رہا ہے۔ خطوط غالب میں غالب نے لکھا ہے، ہاں میاں وبا آئی تھی پورا شہر اجڑ گیا، مگر 72 سالہ بوڑھے اور 70 سالہ بڑھیا کو نہیں لے گئی، سو لعنت ایسی وبا پر۔ اردو کا بہترین ناول توبۃ النصوح کا آغاز بھی حیضے کی وبا سے ہوتا ہے۔ ادب کو چھوڑیے، آسمانی کتابوں میں بھی وبا کا ذکر موجود ہے۔ وبا کیوں آتی ہے، کس لیے آتی ہے، اس راز کو ہر عالم، ملا، پنڈت اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے، مگر خدا کا فضل نہ تو میں ملا ہوں، نہ پنڈت، نہ عالم، اس لیے اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ صرف دعا کرتا ہوں جان تو جانی ہے، مگر اس طرح نہ جائے۔ اپنے بزرگوں سے وباؤں کے قصے سنتا رہتا تھا۔ سنا ہے وبا آنے سے پہلے ہرے درخت سوکھ جاتے ہیں، جنگلوں میں جانور زور زور سے روتے ہیں، تب اللہ کے بندوں کو علم ہو جاتا ہے کہ وبا آنے والی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب جنگلوں میں درخت اس لیے نہیں سوکھتے کہ درخت کاٹ دیے گئے ہیں۔ جانور منہ اٹھا کر نہیں روتے، خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بہت سے جلاوطن ہو گئے، درخت نہیں رہے تو چرند پرند کیسے رہتے؟ صرف غریب الوطن کتے شہروں میں گھومتے رہتے ہیں، وہ کیوں روئیں گے؟ وہ تو سڑکوں پر کھیلنے والے بچوں کا
نرم و ملائم گوشت کھاتے رہتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، کتوں کی حیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ اور وباؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا توڑ دنیا کی کسی لیبارٹری میں نہیں ہے، ایسی وبا میں جن کا کوئی نام بھی نہیں ہے، جن کی شکل رنگ برنگی گولوں کی طرح ٹی وی پر نظر بھی نہیں آتی۔ سنا تو یہ گیا ہے کہ جب اقدار کی قیمت آٹا دال چاول کی طرح بڑھنے اور گھٹنے لگے تب اس وبا کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھیے میں کہاں سے کہاں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وبا تو چلی جائے گی، اس کا علاج مکمل ہو رہا ہے۔ آج آرٹ کونسل کی 13ویں اردو کانفرنس کا آخری دن ہے۔ میں پہلے آسمانی کتاب کا ذکر کر چکا ہوں۔ ہماری آسمانی کتاب تو ایک ہے، مگر ہماری زمینی کتابوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے۔ ہر مہینے 6-7 کتابیں میرے پاس آ جاتی ہیں۔ پچھلے ہفتے کسی خاتون شاعرہ کی کتاب میرے پاس آئی، ساتھ ایک خط بھی تھا، انور صاحب آپ میری کتاب کے بارے میں کچھ لکھ دیں۔ کتاب پہ کور پہ خاتون کی تصویر تھی، بال کھلے ہوئے تھے، کافی خوش شکل لگ رہی تھی۔ میں نے لکھ کر بھیج دیا، جب لکھنے والی خاتون کا چہرہ کتابی ہو تو پھر کتاب پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ داغ کا شعر بھی لکھ دیا، پوچھتے کیا ہو یہ کیسا ہے کتابی چہرہ، پوچھتے کیا ہو یہ کیسا ہے کتابی چہرہ، پہلے میں ہاتھ میں قرآن اٹھا لوں تو کہوں۔ میری ایک رشتہ دار ہیں، 65 برس کی ہو گئی ہیں، اچانک انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ مجھ سے ایک دن کہنے لگی، ارے انور، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا شاہانہ تم تو خود شعر کہتی ہو، تم پوچھ رہی ہو غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگی دوسرے کام بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں اس لیے بھول گئی۔ میں نے کہا مرد حضرات جو غزل کہتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں، تمہاری غزل ہوگی متلی۔ تمہاری غزل کا پہلا شعر ہوگا متلی۔ کہنے لگی بکواس مت کرو۔ میں نے کہا میں نے آپ کی غزلیں پڑھی ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگی انور غزل اچھی ہو یا نہ ہو، نیت اچھی ہونا چاہیے۔ میں آرٹ کونسل کے مشاعرے میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا پہلے آپ اپنا کلام کشور ناہید کو دکھا دیں، اس کے بعد وہ آپ سے جہاں جانے کو کہیں وہاں چلی جائے۔ اس کانفرنس کی دنیا بھر میں دھوم ہے۔ چاروں صوبوں کے ادب پر بات کی گئی۔ 100 سالہ پنجابی ادب، 100 سالہ پشتو ادب، سندھی ادب، بلوچی ادب، سب پر بات ہوئی۔ مگر حیرت کی بات ہے کسی نے بھی 73 سالہ پاکستانی بے ادبی پر بات نہیں کی۔ اکثر بزرگوں نے تو اپنے بچوں سے کہا ہے کہ ٹی وی پر سیاسی ٹاک شوز مت دیکھا کرو، اسمبلی کی براہ راست کارروائی مت دیکھا کرو۔ بات چیت کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، سوال جواب کا بھی ادب ہوتا ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے۔ تم تیری سے گفتگو شروع نہیں کی جاتی۔ غالب نے بھی پہل آپ سے کی تھی، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا، یہاں تم میں بدتمیزی نہیں ہے۔ شاہ صاحب سے 2 مہینے پہلے میں نے کہا تھا اس دفعہ ادبی کانفرنس نہ کریں، اچھا نہیں لگے گا، اسٹیج پر شاعر، ادیب، تنقید نگار ڈھاٹا باندھے بیٹھے ہوں گے۔ شاہ صاحب کہنے لگے میں قسم کھاتا ہوں وہ ڈھاٹا پہن کر انور زیادہ اچھے لگیں گے۔ میں نے کہا پھر آپ ان سب کو چپ رہنے دیں، ڈھاٹا اتارنے کی اجازت نہ دیں۔ کہنے لگے اردو کانفرنس چپ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جب چپ شاہ کا روزہ ہو سکتا ہے تو چپ شاہ کی اردو کانفرنس کیوں نہیں ہو سکتی؟ چپ شاہ کا روزہ منت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ شاہ صاحب
اگر یہ سب چپ رہے تو ہماری قومی زبان کو بہت فائدہ ہوگا. کہنے لگے آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں, کچھ بھجوا دوں شام کے لیے؟ میں نے آتش کا شعر سنایا. خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا, آنکھ کھولی تو لبالب عمر کا پیمانہ تھا. خواب میں مجھ کو خیال نرگس مستانہ تھا, آنکھ کھولی تو لبالب عمر کا پیمانہ تھا. محترم ضیاء الحق صاحب تقریباً 12 برس پاکستان کے صدر رہے. یہ وقت سب سے زیادہ تھا. احمد شاہ صاحب 13 برس سے آرٹ کونسل کے صدر ہیں, اور شاہ صاحب نے آرٹ کونسل کے لیے بہت کام کیا ہے. کام کر بھی رہے ہیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ کرتے رہیں گے. کرتے رہیں گے کا مطلب ہے کہ اگلے برس بھی اسی کرسی پر ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن سے پہلے ادبی کانفرنس کر لیتے ہیں, کانفرنس کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ الیکشن جیت جاتے ہیں. میں نے یہاں آنے سے پہلے شاہ صاحب سے وعدہ کیا تھا, کہا تھا آپ ایک وعدہ کریں پھر میں کانفرنس کے آخری سیشن میں آ جاؤں گا. کہنے لگے کیسا وعدہ انور بھائی؟ میں نے کہا آرٹ کونسل میں میرا تعزیتی پروگرام نہیں ہوگا. بغیر سوچے سمجھے میز پہ ہاتھ مار کر کہنے لگے انور بھائی وہ تو ہوگا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. کونسل کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب پھول پیش کر رہے ہیں انور مقصود صاحب کو. اور یہ کانفرنس جو 4 روز جاری رہی شعر و ادب کی, اور اس میں بڑے بڑے نامور شعراء ادیب تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کو مبارک ہو اس کانفرنس کے حوالے سے. اور ایک دعا ہے شاہ صاحب کے لیے, کسی دکھ کا بادل تمہیں چھو نہ پائے, دکھوں سے خدا تم کو ہر دم بچائے, مکمل ہو ہر آرزو زندگی کی, ادھوری کوئی بھی خوشی نہ رہ جائے. واحد وحدہ رازق رب رحیم, سو سارا ہے سچ سب کا. اور آخر میں جناب